بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. محترم حاضرین، قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کے بعد 7 بڑی صورتیں ایسی ہیں جنہیں سبع طوال کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان ثابت ہے کہ جو شخص ان 7 جن کو سبع طوال، سبع معنی 7، طوال یعنی طویل، ان 7 لمبی صورتوں کو سیکھے گا، اس کا علم حاصل کر لے گا، وہ حبر ہے یعنی عالم ہے. مسند احمد کی روایت ہے جسے علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے، صحیح کہا ہے. انہی 7 طویل صورتوں میں تیسرے نمبر کی صورت سورۃ النساء ہے. اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون عدل و انصاف اور رحمت و مہربانی ہے کہ ہمارے جن لوگوں سے روابط تعلقات بحیثیت انسان ہے ان سب کو ان کا حق دیا جائے. ہم اپنی طاقت کے مطابق کسی حقدار کے حق کو تلف نہ کریں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں. اور اس سورہ مبارکہ میں اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو ظلم کے جتنے شکلیں ہو سکتی ہیں ان سب کو منع کیا گیا ہے. بنیادی طور سے تقریباً تمام پہلوؤں کو گھیر لیتی ہے یہ سورہ مبارکہ. اور اس کے مقابلے میں جو کسی حقدار کے ساتھ حق تلفی ہوتی ہے اسے ظلم کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہر حقدار کو اس کا حق دینے کی تعلیم اور تلقین ہے. اس سورہ مبارکہ میں آپ پائیں گے کہ اللہ رب العالمین کے حق کو بھی ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے توحید، اسے اس کے حق کی حفاظت کی جائے، اس میں نہ غلو کیا جائے نہ کمی کی جائے، اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. اس مبارک سورہ مبارکہ میں 2 مرتبہ کہا گیا ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اسے معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا. لہٰذا اس ظلم سے ایک بندہ کو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے، سب سے زیادہ چوکنا رہنا چاہیے کہ عقیدے میں، قول میں، عمل میں کہیں سے بھی اس کی جو ہے گھسپیٹ نہ ہو پائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شرک تمہارے دلوں میں ایسے داخل ہوگا جیسے کالی رات میں کالے پتھر پہ کالی چونٹی چلتی ہے. صحابہ نے پوچھا کیسے بچے؟ کہا دعا مانگو، اللہ کوشش کرنے کے ساتھ دعا بھی مانگو. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک ما اعلم وما لا اعلم. میں اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ شرک کروں، وہ بھی جو میں جانتا ہوں اور وہ بھی جو میں نہیں جانتا. ایک شرک اور اللہ کا حق ہے. اس سورہ مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق کی ادائیگی کی تعلیم بھی ہے، آپ کی نبوت کا اس بات بھی کیا گیا ہے، اور آپ کا حق بتایا گیا ہے. اور بتایا کہ جو لوگ اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور حق نہیں پہچانتے، وہ حقیقت میں مسلمان ہے ہی نہیں، یہ منافقین ہیں. اور منافقین کی روش ہے کہ وہ نبی کے حق کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کی اطاعت کے بجائے اپنے نفس کو یا دوسروں کو آپ کا مقام دے کر ان کی جناب میں جا کے اپنے فیصلے کرواتے ہیں. کئی آیتوں میں یہ مضمون آپ کو ملے گا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. اور پھر الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. ان آیتوں میں یہ مضمون آپ کو ملے گا کہ منافقین کی روش یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بجائے اپنے بڑوں اور اپنے طاغوت کی طرف جا کے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، ان کو وہ مقام دیتے ہیں جو رسول کا مقام ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اس سورہ مبارکہ میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ جو حاکم ہے، راعی ہے، اور کسی کو کوئی ذمہ داری دینی ہے تو انہی کو دینا چاہیے جو اس ذمہ داری کے اہل ہیں. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم فاحکموا بین الناس بالعدل. کہ
کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے جو لائق ہیں، اہل ہیں، اس کے حوالے کرو، اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تلاوت فرمائی جب آپ کعبۃ اللہ کو فتح مکہ کے بعد فتح ہو گیا، کعبہ کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں آئی، اور کئی لوگ امیدوار تھے، بنو ہاشم کے لوگ بھی، خود آپ کے خاندان کے لوگ، کہ شاید اب کنجیاں ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی، یہ اعزاز اور شرف ہمیں دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں لی اور کہا کہ آج امانت کو ادا کرنے کا اور انصاف کرنے کا دن ہے۔ چنانچہ آپ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جس خاندان میں یہ کنجی چلی آ رہی تھی، اور قرآن کی یہی آیت پڑھتے ہوئے سورہ نساء کی ان کے حوالے کیا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانت کو اس کے لائق اور اس کے اہل کے حوالے کرو، اور آج وفا کا دن ہے، میں تم کو حوالے کر رہا ہوں، اور قیامت تک یہ تمہارے خاندان میں ہوگی، تم سے صرف وہی لے گا اس حق کو جو ظالم ہوگا۔ پھر یہ اہل حکومت اور اہل اقتدار کی بات ہے۔ ہم کوئی بھی ذمہ داری بیان اگر دے رہے ہیں، اسی آیت سے استدلال کر کے لوگوں نے کہا کہ ووٹ بھی اس کو دیا جائے جو لائق ہے۔ ہاں، کوئی بھی ذمہ داری مسجد میں، مدرسے میں، گھر میں، کہیں بھی دے، اس کا جو لائق ہے اسے دیا جائے۔ یہ تمام عدل و انصاف کے بڑے بڑے احکامات کے درمیان سورت کا آغاز جو کیا گیا اور سورت کا جو نام رکھا گیا، وہ سماج کے ایک کمزور طبقے کے ساتھ تذکرے کے ساتھ، نام ہی ہے سورۃ النساء، خواتین کا، عورتوں کا یہ معاملہ۔ آپ غور کیجئے کہ عام طور سے سماج اور معاشرے میں عورتیں کسی نہ کسی کے ماتحت ہوتی ہیں، یا تو باپ کے، یا شوہر کے، یا پھر بعض اوقات گھر کے دوسرے مردوں کے، اور عام طور سے انہی کے زیر کفالت رہتی ہیں۔ ایک کمزور طبقہ مانا جاتا ہے، اور ہوتے بھی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو تاریخ کے اعتبار سے بھی، دنیا کے دوسرے مذاہب میں بھی، تاریخ میں یہ طبقہ ہمیشہ مظلوم رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ اکثریت ان کی مظلوم رہی ہے، ان کو ان کا حق سماج میں دیا نہیں جاتا۔ اللہ رب العالمین نے سارے انصاف کے مختلف پہلوؤں کا حکم دیا اور ظلم کے مختلف پہلوؤں سے روکا، تو آغاز کیا ہے سماج کے کمزور طبقے سے، اور سورت کا نام ہی سورہ نساء رکھا ہے۔ حقوق کو بیان کرنے سے پہلے اس کا نام سورہ نساء رکھا، یعنی اشارہ دیا، یہ رمز ہے، علامت ہے کہ اس طبقے کو آپ کمزور نہ سمجھیں۔ سماج کی تکمیل اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے جیسے مردوں کو انسان بنایا ہے، ویسے خواتین کو بھی بنایا ہے، اگرچہ یہ کمزور بعض صنفی کمزوریوں کی بنیاد پر مردوں سے ماتحت ہوتی ہیں، لیکن ان کے بھی حقوق ہیں، ان پر بھی شریعت کی پابندی ہے، ان کو بھی جو ہے بہت ساری وہ چیزیں جو مردوں کو حاصل ہے انہیں بھی حاصل ہے۔ جیسے جنت اور جہنم مردوں کے لیے ہے، ویسے جنت اور جہنم خواتین کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے شریعت کے احکامات کی پابند جیسے مرد ہیں، ویسے خواتین بھی ہیں۔ لہذا اگرچہ کہیں ان میں بعض چیزوں میں ان کی فطری ضرورت اور تقاضوں کے مطابق فرق ہے، لیکن ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ گویا اس سورت کے نام اور آغاز میں جو مضمون بیان کیا گیا اور انتہا تک جو چلا گیا، اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ حاکم ہو، گھر کا حاکم، سماج کا حاکم، حکومت کا ذمہ دار سیاست کے اعتبار سے، ان سب لوگوں کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے سماج میں کمزور طبقہ ہے، اس کو ہم اس کا حق دیں، اگر کامیاب سیاست داں بننا ہے۔ آج کل لوگ دھوکہ دہی، جھوٹ کے ذریعے سے لوگوں کو بیوقوف بنا کے اپنا حق اور اپنا الو سیدھا کرنا، اپنے جو ہے دامن میں لوگوں کا مال اور حقوق کو سمیٹنا، اس کو کامیاب سیاست سمجھتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ سیاست انتظام و انصرام کا معنی ہے، اس کو آداب جہاں بانی کہتے ہیں۔ ہر حقدار کو اس کا حق دینے کا جو اہل ہے وہ اصلی سیاست داں ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں اس سے پہلے بھی یہاں نقل کر چکا ہوں۔ جب وہ خلیفہ بنے اور پہلا خطاب کیا تو اس میں ایک جملہ ایسا ہے جو سیاست دانوں کو ایک لازمی سبق کی طرح یا رٹا دینا چاہیے، یاد کرا لینا چاہیے کہ زندگی میں اس کو اصول بنا لو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ تم میں جو طاقتور نظر آتا ہے، جو طاقتور ہے، میں اپنے الفاظ میں ان کی بات کہہ رہا ہوں، کہ جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک کہ اس پر عائد ہونے والے حق کو میں لے نہ لوں۔ اگر طاقتور کو کچھ دینا ہے، اس کو دینے کا حق ہے، تو میں اس سے لوں گا بحیثیت امیر المومنین، بحیثیت حاکم کے۔ اور تم میں جو کمزور ہے، جس کو حق لینا ہے، کچھ ملنا ہے، وہ میرے نزدیک طاقتور ہے،
جب تک کہ اس کو اس کا حق نہ مل جائے۔ سورہ نساء کا مرکزی مضمون بھی یہی ہے، اور ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ جو کمزور دکھائی دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے اگر اس کا کوئی حق متعین کیا ہے تو وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی یتیم کو کمزور بے سہارا سمجھ کے اس کا حق چھینتے ہیں تو آپ سے بڑا آپ کا حق چھینے گا۔ اور یہ مضمون ہمیشہ یاد رکھیے جو دوسری سورہ میں ہے کہ اگر آپ اپنے سے نیچوں پر ظلم کرو گے تو اللہ آپ کے اوپر آپ سے بڑے ظالم کو مقرر کر دے گا۔ آپ اپنے سے نیچوں کا جو حق مارو گے، اللہ آپ کے اوپر جس ظالم کو مقرر کرے گا وہ آپ کا حق اس سے کہیں زیادہ مارے گا۔ قرآن مجید اور اسلامی تعلیم نے ایک پوری مکمل طویل سورت کا نام سورۃ النساء رکھا۔ اس میں عورتوں کو کے حقوق، ان کے تقدس، ان کے احترام کو جو بیان کیا اور سماج میں ان کی حیثیت کو جو بیان کیا، یہ پورے دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ لیکن کتنے افسوس اور حیرت کی بات ہے کہ اسی اسلام کو نشانہ بنا کر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تشہیر کی جاتی ہے آج بھی کہ عورتوں کے ساتھ اسلام میں زیادتی ہوتی ہے۔ دنیا کی پوری تاریخ پڑھ لیجئے اور پھر تھوڑا سا تفصیلی جائزہ لیجئے تو پتہ یہ چلے گا کہ دنیا کے ہر مذہب نے، ہر فکر نے، یہاں تک کہ جدید چمک دمک کی تہذیب نے عورتوں کا محض استحصال کیا ہے، ان کے حقوق کو مارا ہے، ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، صرف ظلم کیا ہے، بے عزتی کی ہے، بے احترامی کی ہے، ان کے تقدس کو پامال کیا ہے، روندا ہے۔ آج تو بہت ہی خطرناک ہو رہا ہے، اگرچہ ان کو لگتا ہے کہ ہم آزاد ہو گئی ہیں، لیکن کیسا معاملہ ہے۔ آپ ماضی کی باتیں جانتے ہیں، میں صرف اشارہ کروں کہ اس کو ایک پراپرٹی کا سامان سمجھا جاتا تھا۔ ایک آدمی وارث ہے، مرنے کے بعد اس کا بیٹا اور اس کا عورتوں کو وارث مانتے تھے، کسی مذہب میں یہ تھا۔ کل تذکرہ نکلا تھا ہندو مذہب میں شوہر کی چیتا کے ساتھ جل جانا ہوتا تھا، ستی ہو جانا ہوتا تھا۔ یہ عورتوں کے لیے تھا، مردوں کے لیے یہ نہیں تھا کہ عورت مر جائے تو وہ اس کے ساتھ ستا ہو جائے، ستیہ ستا۔ ان لوگوں کے مردوں کے لیے نہیں تھا، عورتوں کے لیے یہ قانون تھا۔ اسی طریقے سے کہیں ان کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی سامان کی طرح۔ عربوں میں ان کو آر کا باعث اور کمزوری کا نشان سمجھ کر بہت سے قبائل جو ہیں یہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ سوچئے کیسا ایک بچی کے تعلق سے جو جذبہ آج بھی ہمارے ہاں دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم کے ساتھ ساتھ بہت سارے مادہ پرست دنیا دار قسم کے مسلمان جو ہیں وہ عورتوں کو کمتر سمجھتے ہیں مردوں کے مقابلے۔ بہت سارے زمیندار، پڑھے لکھے یا جو سردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچی ہمارے گھر پیدا ہو گئی تو ہمارے لیے بوجھ ہوگی، اگر ہم کو شادی کر کے بیاہنا پڑا تو اس کو بہت کچھ دینا پڑے گا، ہماری پراپرٹی میں جب وراثت تقسیم ہوگی تو دوسروں کو مل جائے گی، اس لیے عورتیں لڑکیاں پیدا نہ ہو، اور پیدا ہو تو اس کے لیے پھر مختلف ہیلے بہانے ڈھونڈ کر کہیں کہیں تو ایسا ہے کہ اس کی شادی کو ٹالا جاتا ہے۔ پاکستان کے بعض قبائل کے بارے میں میں نے اخبارات میں پڑھا، پتہ نہیں کیا ہے، کہ کچھ قبائل ایسے بھی ہیں بڑے بڑے خاندان کے جو اپنی بچیوں کی شادی قرآن سے کر دیتے ہیں، زندگی بھر بیچاری دوسرے سے شادی ہی نہیں کر سکتی۔ اب آج کیا ہو رہا ہے؟ فیشن شو میں اس کو دکھایا جاتا ہے، کس لیے؟ کپڑے کا اشتہار، میک اپ کے سامان، لالی، پاؤڈر اور پتہ نہیں کون کون سی نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، شیمپو، ان کے اشتہار کے لیے عورتوں کو یوز کیا جاتا ہے۔ ان کی ایسی تصویریں بنائی جاتی ہیں جو لوگوں کو جاذب نظر آئے، اٹریکٹیو نظر آئے۔ ان کے جسم کی نمائش کی جاتی ہے، کم کپڑے پہنائے جاتے ہیں، ان کو ایئر ہوسٹس بنایا جاتا ہے، شاپ کیپر بنایا جاتا ہے، سیلز وومین بنایا جاتا ہے۔ کسی جگہ پر اگر کوئی فنکشن ہو رہا ہے تو استقبالیہ میں ان کو رکھا جاتا ہے، ڈاکٹروں کے دواخانوں میں ان کو نرس کی حیثیت سے رکھا جاتا ہے۔ یہ اس میں کیا عورتوں کی عزت ہے؟ ابھی کل ہی میں نے موبائل پہ دیکھا کہ ایک صاحب جو ہے وہ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی پر اس طرح بیٹھے ہیں اور ان کے ہاتھ پھیلے ہوئے اور پیر سامنے ٹیبل پہ رکھے ہوئے، پیر کے نیچے جو ہے ایک خاتون جو ہے پیر کے نیچے صفائی کر رہی ہے اس کے تالو والو کی، اور دو خواتین اس کے ناخن کو صاف کر رہے ہیں، گھس رہے ہیں۔ شوہر کی خدمت سے آزاد ہو کر، بچوں کی پرورش سے باہر نکل کے یہ آفس میں جا کے باس کی ایسی خدمت کر رہے ہیں۔ کیا اس میں عزت ہے؟ یورپ اور امریکہ کی عورتوں کا میں نے قول نقل کیا، تحریک آزادی نسواں میں کام کرنے والی آج سینکڑوں خواتین اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں، کتابیں لکھی، بیانات دیے ٹی وی چینلز پہ، ریڈیو پر، کہ ہم نے جو اس تحریک میں حصہ لیا، عورتوں کے ساتھ ہم نے خود ظلم کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہمیں آزادی اور حقوق ملیں گے، جبکہ ہم نے اس راستے کو اختیار کر کے عورتوں کی مصیبتیں اور بڑھا دی۔
اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان عورتوں میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے یورپ، امریکہ، جدید دنیا کی، جو اسلام کو تیزی سے قبول کر رہی ہے، اور وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ حقیقت میں عزت اور تقدس عورتوں کو کسی نے دیا، حقوق کسی کو عورتوں کو کسی نے دیا تو وہ اسلام نے دیا ہے. کہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک زندہ حقیقت ہے، فیکٹ ہے. اسلام نے، دیکھیے یہ سورۃ النساء، اس کی جو تفصیلات ہیں، ہاں، اور اس میں جو ان کے حقوق بیان کیے گئے، اس کے علاوہ ان کی تشریح میں شریعت کے جو دیگر احکامات خود قرآن میں دوسری صورتوں میں جو مضامین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوال کی شکل میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں جو نمونہ پیش کیا، اس میں عورت کو عزت، احترام اور حقوق حاصل ہیں. گھر میں رہنے سے اس کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا، پردے میں رکھنے سے، بلکہ اس کی حفاظت کے لیے اسلام نے پردہ اور چادر اڑائی ہے. ہاں، اس کو آدھا حصہ اس میں وراثت کے حقوق میں بھی بتایا گیا ہے کہ مرد کا آدھا عورت کو ملے گا. تو یہ کوئی ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام نے عورت کو لینے والا تو بنایا. آپ دیکھیے کہ وہ بیٹی ہو، بیوی ہو، ہاں، ماں ہو، کسی بھی درجے میں اسلام نے نان و نفقے کا ذمہ دار عورتوں کو نہیں بنایا. حصہ لینے کے لیے 5-6 جگہ سے اس کو حصہ مل رہا ہے، لیکن دینا مطلب کسی پر خرچ کرنے کا کہ مکلف وہ نہیں ہے. ہر پہلو سے اگر آپ دیکھیں گے تو اسلام کی ان تعلیمات میں آپ کو اللہ رب العالمین کا احسان و کرم اور انصاف و رحمت کا پہلو نظر آئے گا، اور یہ بھی نظر آئے گا کہ سماج کے کمزور طبقوں کو، اور خاص طور سے خواتین کو، اسلام نے بہت اونچا مقام دیا. خواتین کے ساتھ ہی ساتھ اس سورہ مبارکہ میں کئی مقامات پر، شروع میں بھی، درمیان میں بھی، آخر میں بھی، آپ کو ملے گا کہ یتیموں کے حقوق کا بھی شدت سے ذکر کیا گیا ہے، اور بہت سختی سے اعلان کیا گیا ہے کہ یتیم کے مال کو کوئی حلوہ سمجھ کر، لقمہ تر سمجھ کر آپ کھانا لیں، کہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ کے زیر کفالت ہے تو اپنے مال کے ساتھ اس کے مال کو ملا لو. ہاں، چال بازیاں کرو، جب یتیم کو اس کا مال لوٹانے کا ٹائم آئے تو ہلکی پھلکی چیز دے کے تعداد پوری کر دو، جبکہ گھٹیا مال ہے. آج کل کرتے ہیں لوگ، حصہ دینا ہے تو جس پراپرٹی کی قیمت کم ہے وہ بہن کو، بیٹی کو، یتیم کو دے دیتے ہیں، اور جس پراپرٹی کی حیثیت ہے، قیمت ہے، وہ خود رکھتے ہیں. اور کوئی بات بیچ کا آدمی کہہ دے کہ بھائی یہ والی جو آپ لے رہے ہیں یہ بیٹی کو دے دو، تو وہ منظور ہی نہیں کرتے. بہرحال یہ جو چال بازیاں ہیں، ان چال بازیوں سے منع کیا، اور اللہ نے بہت صاف اعلان کیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلمن انما یاکلون فی بطونہم نارا، سورہ نساء کی آیت ہے کہ جو لوگ ظلمن یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. آئیے اس کے مضامین پر میں نے کافی کچھ ذکر کر دیا، اس کا تھوڑے سی سرسری نظر ڈالیں آج کے اس میں کہ سورت کی میں نے بتایا کہ اس کا مرکزی مضمون عدل و انصاف اور رحمت و شفقت ہے، لوگوں کو حق دینا، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا. تو اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، ہاں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، وہ خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، کہ اے لوگوں، دیکھیں لوگوں کہا، ایمان والوں نہیں کہا، انہیں دنیا کے سارے لوگ مخاطب ہیں. ہاں، اے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو، اتقوا ربکم، کون؟ اپنے رب سے. دیکھیے یہاں اکثر اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو خطاب کرتا ہے تو رب کہتا ہے، کیونکہ غیر مسلم بھی یہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا، ہم کو زندگی کے اسباب دیے، وہ ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، پالن ہار ہے. وہ چاہے زبان سے اس کو کچھ ہیر پھیر کرے، لیکن اس کا دل بھی گواہی دیتا ہے، اور اکثر و بیشتر اعتراف بھی کرتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی بجائے کسی اور کا نام لے لیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو. یہاں پہلے تقوی آیا، دیکھیے تقوی رہے گا تو مانے گا انسان. تو اب کیا ڈرنا ہے؟ آگے جو احکامات بیان کیے ہیں، اگر آپ کے دل میں ڈر ہوگا تو آپ مانیں گے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، حضرت آدم سے. وخلق منہا زوجہا، پھر اس سے ان کی بیوی کو بنایا، پیدا کیا، حضرت حوا کو. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں کے ذریعے سے پھر بہت سارے مردوں اور خواتین کو پھیلا دیا، پیدا کیا، پھیلا دیا. ہاں، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ہاں، جس کے نام کی دہائی سے تم سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کا خیال رکھو، ارحام کا، رحم کا.
اس کی بڑی تاکید ہے. رشتہ کاٹنے پر دعا قبول نہیں ہوتی. حدیث میں ہے اللہ کے رسول میں لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. رشتوں کا لحاظ کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تم پر نگراں ہے. تمہاری ایک ایک حرکت، ظاہری باطنی چیزیں، ساری باتیں، تمہارے دل کے خیالات بھی جانتا ہے، پوری نگرانی کر رہا ہے. تو اللہ پوری نگرانی کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم کچھ بھی کر لیں گے بچ جائیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ محفوظ ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے. یہ تمہیدی طور سے ابتدائی آیت کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ابتدائی آیتوں میں ہی کہا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو. چالاکی کر کے دھوکہ دہی نہ کرو، ہیر پھیر مت کرو. ہاں، اسی طرح کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دو، زور زبردستی سے نہیں، ہیلے بہانے سے نہیں، اور پھر بہانے کر کے اس کو معاف کروا لینا. ہمارے ہندوستان میں چلتا تھا اور چلتا ہے بہت سارے جگہ میں، معاشروں میں. تو ان کا مہر ان کا حق ہے. جب آپ نے مہر مقرر کیا تو وہ دینا ہی دینا ہے، یہ قرضہ رکھنے والی چیز نہیں ہے. اور قرضہ رکھ کے بعد میں آخر میں کہو کہ بھائی معاف کر دو بلا وجہ، وہ اس کا حق ہے. عورتوں کا کہ مہر ان کو راضی خوشی دو. اسی طریقے سے کہا للرجال نصیب مما ترک الوالدان، مردوں کے لیے حصہ ہے ان چیزوں میں جو ماں باپ چھوڑتے ہیں، رشتہ دار چھوڑتے ہیں. اسی طرح عورتوں کے بھی حصے ہیں، ان کا بھی حصہ ہے. اور سورت کے آخر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے کچھ حصوں کو، کچھ حقوق کو بیان کیا. درمیان میں بھی یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، ہاں، یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، شریعت کا حکم دریافت کرتے ہیں، تو کہو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے سلسلے میں فتویٰ دے رہا ہے. کلالہ ایسے شخص کہتے ہیں جس کا باپ ہو نہ بیٹا ہو. ہاں، اگر وہ مر جائے، بیٹا بیٹی بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، تو اس کے بھائی بہن پھر حصہ پاتے ہیں، جیسا کہ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا. یہ ساری باتیں جو ابتدا سے آخر تک بیان کی گئی ہیں، انسانوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کے احکامات میں عدل و انصاف اور رحمت و شفقت کا مظہر ہیں، بیان کرتی ہیں کہ ہر ایک کو ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف سے قائم لینا چاہیے. اس صورت کے موضوعات میں پہلا کہ خاندان کی تعمیر. آپ گھر کی تعمیر کرتے ہیں تو ایک گھر جو میاں بیوی کے ملاپ سے بنتا ہے، شادی بیاہ ہوتی ہے، تو یہ جو گھر بنتا ہے، خاندان بنتا ہے، یہ سماج اور معاشرے کی ایک اینٹ ہے، ایک بیج اور گٹھلی ہے. کئی گھر، آپ کا میرا گھر، آپ کا گھر میرا گھر، فلاں کا گھر، فلاں میاں بیوی، فلاں یہ جب سب ملتے ہیں تو سماج اور معاشرہ بنتا ہے. اور سماج اور معاشرے میں انسان رہتا ہے، اس میں تعلقات ہیں، حقوق ہیں. ہاں، اور ان حقوق کی باؤنڈریز ہیں، حدود ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ابتدا سے ان حقوق کو، جب رشتہ داریوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا تو اب حقوق کا ذکر کیا، اور اس میں کمزوروں کے حقوق کا بطور خاص ذکر کیا. چنانچہ ایک چیز اس سورہ مبارکہ میں اخلاقی اعتبار سے بھی یہ بتایا کہ آپ کے حقوق کی زیادتی اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ آپ ناجائز طریقے سے کسی سے جسمانی اور جنسی تعلق قائم کریں. ایک آدمی زنا کرتا ہے، اگر جس سے زنا کرتا ہے اس کے گھر کی عزت پر ڈاکہ ڈالتا ہے. اللہ کا حق بھی ہے، بندوں کا حق بھی ہے. اگر ایک لڑکی ہے تو اس کے والد اور اس کے گھر والوں کے لیے وہ بے غیرتی کی بات ہے. ایک شادی شدہ لڑکی ہے، عورت ہے، اس کے ساتھ اگر ناجائز تعلق کوئی قائم کرتا ہے، یہ بھی ظلم ہے. اگر ایک آدمی ناجائز غیر فطری جنسی عمل کرتا ہے، مرد مرد سے، عورت عورت سے اپنی جنسی ضرورت پوری کرتی ہے، تو یہ بھی وضو شیء فی غیر محل ہی ہے، ظلم کی ایک شکل ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں سماج کو اس ظلم سے صاف کرنے کا حکم دیا. دیکھیں کیوں پہلے اس کا ذکر کیا، سماج کو اس ظلم سے پاک کیا. کہ کیوں؟ جس سماج میں شادی بیاہ نہیں ہوگی وہاں زنا ہوگا. زنا گندگی ہے. جب سماج ہی کلیئر صاف ستھرا نہیں رہے گا تو اس میں حقدار کو حق کیسے ملے گا؟ آج یورپ میں بہت سارے لڑکوں کو، امریکہ کے اور یورپ کے کئی ملکوں کے کئی صدر ایسے گزرے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں کہ ان کے ابا کون ہیں، ان کے والد صاحب کون ہیں. سماج اور معاشرے میں تو ایسی بہت بڑی تعداد ہے. ہاں، حکومت جن کو پال رہی ہے، باپ کون ہے پتہ نہیں، کچھ کو ماں بھی نہیں معلوم کہ کچرے میں پھینک کے آ گئے، گورنمنٹ کے حوالے کر دیا پیدا ہوتے ہی بچے کو. اب جب بڑا ہوا تو اسے پتہ ہی نہیں ہے میرے ابا کون ہے، امی کون ہے، میرا بھائی کون ہے، بہن کون ہے، چچا کون ہے، ماموں کون ہے، خالہ کون ہے.
اب جب یہ رشتے ہی نہیں معلوم ہے تو وہ رشتہ نبھائے گا کیسے؟ جو باپ ہے، جو ماں ہے، اس کے ترکے میں اسے حصہ کیسے ملے گا؟ جو بہن ہے، جب معلوم نہیں کہ یہ بہن ہے تو اس سے رشتہ، اس سے جسمانی تعلق قائم کرنے سے کیسے رکے گا؟ بہن ہوگی تو کہے گا کہ بہن ہے، اس سے میں شادی نہیں کر سکتا، حالانکہ آج کل ان حدوں کو بھی توڑے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاں، تو سماج میں پہلے ان رشتوں کی صفائی کی جائے. رشتوں کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ فاحشہ یعنی زنا اور بے حیائی کو، اس گندگی کو صاف کیا جائے. بہت غور سے سمجھیے، دل ہو رہا ہے اس پہ بولتا جاؤں. اس بے حیائی کو آج یورپ کے سماج میں جب اس کی حدود کو توڑ دیا گیا، پابندیاں شروع میں انہوں نے ہٹا دی کہ جس کو جو سمجھ میں آئے. آج بھی کئی ملکوں میں قانون ہے. اب تو ڈسپوزیبل کلچر وہاں چل رہا ہے رشتوں میں بھی، یوز اینڈ تھرو، کہ آپ اور میں یا فلاں اور فلاں ڈیٹنگ کر رہے ہیں، وہ لڑکا اور لڑکی، اور جب تک نبھ رہی ہے ساتھ رہ رہے ہیں. نہیں نظر آیا تو آپ اس کا ساتھ چھوڑ کے دوسرے مرد کو، مرد نے اس کا ساتھ چھوڑ کے دوسری عورت کو اپنا پارٹنر بنا لیا. اور بڑے بڑے شہروں میں، آپ کے یہاں میں نہیں جانتا، ممبئی اور دوسرے کئی شہروں میں جانتا ہوں، ہندوستان میں بھی اب یہ بلا، یہ گندگی پیدا ہو رہی ہے. بڑے بڑے شہروں میں پڑھے لکھے طبقے اور جدید طبقات کے لوگ یورپ اور امریکہ سے متاثر، جو اپنے آپ کو بہت ایڈوانس سمجھتے ہیں، بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں، ان کے یہاں یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. ڈیٹنگ کرنا، بغیر شادی کے ایک ساتھ رہنا، وہی جو یورپ میں چلتا ہے، تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح. اس طریقے سے اب جو ہے میاں بیوی کے مقدس رشتے کو قائم نہیں کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ شادی نہیں کرنا، نکاح نہیں کرنا. نتیجہ کیا نکلا؟ یورپ کا سماج دیکھیے، خود وہ اپنے سماج سے دہشت زدہ ہیں. ایسی ایسی خبریں ماضی میں آئیں. اب تو تھوڑا وہ یہ تلقین کی جاتی ہے کہ مرد اور عورت اگر آپس میں سیکسول تعلق قائم کرتے ہیں تو رکاوٹ کے، بیماریوں سے بچنے کے ذرائع استعمال کریں. ایسے کنڈوم اور ایسی فلاں فلاں چیزیں جو استعمال کیجئے جس سے آپ کی بیماری اس کو اور اس کی بیماری اس کو نہ لگے. HIV کا جو وائرس ہے، ایڈز کا وائرس، اس کے پھیلنے کے اسباب کئی بتائے گئے. 1997 میں ڈنمارک میں جو کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بتایا گیا، مجھے یاد نہیں ٹھیک سے، شاید غلطی کر رہا ہوں، کہ امریکہ کے بر اعظم میں اور افریقہ کے ایک جگہ 3.5 کروڑ اور ایک جگہ 7.5 کروڑ کے لگ بھگ اس کے مریض تھے. اس بیماری کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ، آپ کا خون کٹا ہوا حصہ کسی اینٹ زدہ کے ساتھ لگ جائے تو بھی آ سکتا ہے. ایک بلیڈ جو یوز کر رہے ہیں، جیسے جو ہے شیو کے لیے یا آپریشن وغیرہ میں یوز ہو رہی ہے، وہ بھی سرنج یوز ہو رہی ہے، اینٹ زدہ کے ساتھ یوز ہوئی، اور پھر آپ کو اسی سرنج سے لگایا گیا اسی وقت ایک خاص ٹائم کے اندر، تو آپ کے اندر وہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے. لیکن دنیا کے ڈاکٹروں کا، ریسرچ ورک کرنے والوں کا یہ اعتراف اور اظہار تھا کہ دنیا میں HIV جو پھیلتا ہے 99% یا 90% وہ ناجائز جنسی تعلق سے پھیلتا ہے، یعنی بغیر زنا سے. ناجائز جنسی تعلق سے 90%، بلکہ 99% مجھے یاد پڑتا ہے، رپورٹ میں کافی دن ہو گیا پڑھا تھا، پھیلتا ہے. کیسے؟ ایک عورت سے ایک مرد نے تعلق قائم کیا، پھر اس کے بعد دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے، بیماری کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اور پھر جو اس سے تعلق قائم کرے گا اس کے اندر وہ چیز پازیٹیو ہوتی جائے گی. ہندوستان میں یہ چیزیں پھیلی تو کہتے ہیں امپھال کلکتہ کے راستے میں جو جسم فروش خواتین ہوتی تھیں، ان کے پاس جو ڈرائیور جاتے تھے اور راستے سے گزرنے والے، ان میں سب سے پہلے زیادہ ان لوگوں وہ لوگ تیزی سے بڑھانے کا ذریعہ بنے. خیر، میں اس تفصیل میں چلا گیا. میں اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم انصاف کی بات کر رہے ہیں، ہر حقدار کو اس کا حق بیان کرنے کی، تو سب سے پہلے خاندان تو بننا چاہیے. یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ کون ابا ہیں، کون امی ہیں، کون جو ہے چچا ہیں، کون خالہ ہیں، کون ماموں ہیں. اب اگر سماج میں خاندان ہی پاکیزگی کے ساتھ اسی کی بنیاد نہ رکھی جائے، فاحشہ ہو، زنا ہو، بدکاری ہو، اور آج بہت سارے ملکوں کے قوانین میں یہ اجازت دے دی گئی کہ مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں، اجازت دی جا رہی ہے اس کی، غیر فطری عمل کر سکتے ہیں، مقدس رشتوں کے ساتھ ایک دوسرے سے تعلق قائم کر سکتے ہیں. مجھے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو لگے کہ مولانا یہ کون سی بحث کر رہے ہیں. یہ سماجی تعلیم، قرآن و حدیث کی جو پاکیزگی کی تعلیم ہے، اس سے انحراف کے نتیجے میں
دنیا میں اس قسم کی جو راستے اختیار کیے گئے، اس سے میں نے صرف رشتوں کے بارے میں بتایا، بہت سارے دوسرے پرابلمز پیدا ہوئے، مسائل پیدا ہوئے، گھروں سے ماں باپ کو نکال دینا، اولڈ ایج ہوم میں ڈال دینا، جسمانی بیماریاں، ابھی ایڈز کا ذکر کیا، سوزاک کا لاکھوں کی تعداد میں ہے یورپ میں ناجائز تعلقات جہاں قائم کیے جاتے ہیں. ہاں، اس کے علاوہ وہ نفسیاتی بیماریاں، ہاں، ذہنی بیماریاں، اس کے نتیجے میں خودکشی کرنا، نشے کا استعمال کرنا، بچوں کا باغی ہونا، کیونکہ ماں باپ جب باغی ہیں، غلط ہیں، ماں جو ہے کسی ایک پاکیزگی کے ساتھ زندگی نہیں گزارتی ایک مرد کے ساتھ، تو بچہ یہ دیکھ کر جو ہے باغی بن جاتا ہے، اسے برداشت نہیں ہوتا، لیکن قانون کے تحت کچھ کہہ نہیں سکتا کہ آزادی ہے. یورپ کے قوانین ٹوکنے روکنے سے منع کرتے ہیں، لیکن بیٹے کی غیرت جب برداشت نہیں کرتی تو وہ بھی باغی بنتا ہے، وہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے، نشے کا سہارا لیتا ہے، اور پھر لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کے رویے میں وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو پہلے سماج کو صاف کیا جائے. اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، کہ تم میں سے جو عورتیں فحاشی بے حیائی کا ارتکاب کریں، یعنی زنا کریں، تو ان پر 4 گواہوں کو لایا جائے. اور جب جرم ثابت ہو، دیکھیے یہ کوئی ایسا بات نہیں، ایسا بھی معاملہ نہیں ہے اسلام میں کہ کوئی کسی پہ الزام لگا دے اور یوں ہی ثابت مان لیا جائے گا. سورہ نور میں باقاعدہ اس کی تفصیل موجود ہے. یہ ابتدائی حکم تھا، اس میں جو کہا گیا کہ جس پر ثابت ہو تو اسے الگ تھلگ گھر میں رکھا جائے یہاں تک کہ اللہ ان کے بارے میں فیصلہ کر دے. اور بعد میں یہ حکم آیا کہ اگر کنوارا مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو ان کو جو ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے، 1 سال کے لیے جیلا وطن کیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ ہے یا بیوہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا. یہ بعد میں احکامات نازل ہوئے. چنانچہ یہ حکم اس سورہ مبارکہ میں سورہ نساء میں دیا گیا. یہ بھی انصاف کے قیام کے لیے بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ عورتوں کے ساتھ تم زیادتی نہ کرو، ان کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، ان پہ سختیاں نہ کرو، مگر استثناء کیا الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، مگر اس صورت میں جبکہ وہ کھلی ہوئی فحاشی کا ارتکاب کریں، کھلے طور سے زنا کریں، تب تمہاری غیرت کا تقاضا ہے کہ اسے برداشت نہ کرو ورنہ تم دیوس ہوگے. وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ معروف کے ساتھ معاشرت نبھاؤ، ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے معروف کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ. معروف بہت معروف لفظ ہے، اس کا معنی ہم اچھائی کرتے ہیں، یعنی جو حق ہے، جو شریعت نے جن چیزوں کو کہا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ معروف ہے، وہ ساری چیزیں نیکی اور معروف میں شامل ہوگی. اس کے بعد جو ہے تقطع اسباب الفاحشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں فحاشی بے حیائی کے اسباب کو قطع کرنے کا حکم دیا، آیت نمبر 23، 24 اور 25 میں. ہاں، چنانچہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بیان کرتے ہوئے کہا کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، آیت پڑھ لیجئے پوری، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، اور آگے تفصیلات ہیں. کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، کلیئرلی بیان کیا گیا. ہاں، اپنے باپ کی بیوہ سے، پہلے عربوں میں ہوتا تھا، اللہ نے ان آیتوں سے پہلے اس کو بھی منع کیا، کہا کہ یہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جو تمہارے باپوں نے جو جن سے نکاح کیا تھا ان سے تم نکاح مت کرو. ہاں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، انہ کان فاحشہ، ہاں، یہ بہت بڑی فحاشی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. الا ما قد سلف، اللہ نے کہا ہاں جو گزر چکا اب گزر چکا، اب یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے. پھر اللہ رب العالمین نے حرام عورتوں کا تذکرہ کیا، اور حرام عورتوں کے تذکرے کے بعد بتایا کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے. والمحصنات من النساء، 5واں جز جو شروع ہوتا ہے کہ وہ عورتوں میں سے وہ عورتیں جو پاک دامن ہیں. پھر کن کن سے حلال ہے. پھر اگر آپ کو برداشت نہیں ہوتا اور شادی کی طاقت بھی نہیں ہے تو لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. اور جو ہے حدیثوں میں پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اگر لونڈی وونڈی کا بھی معاملہ نہیں ہے تو آپ روزہ رکھیں، ہاں، اور صبر کریں. ہاں، اسی طریقے سے جو لوگ اس سلسلے میں، ایک اور آیت ہے واللذان یأتیانہا منکم، اور جو 2 لوگ، لڑکا لڑکی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکا لڑکا، اگر فحاشی کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان دونوں کو اذیت دو. ہاں، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اگر وہ توبہ کر لیں، درست ہو جائیں، تو ان سے اعراض کرو. یہ پہلے کا حکم تھا. بعد میں زانی اور زانیہ کے لیے جو میں نے سزا کا ذکر کیا وہ متعین ہے، اور اگر ہم جنسی کوئی کرتا ہے
مرد مرد سے تعلق قائم کرتا ہے، جو قوم لوط نے کیا تھا. ہاں، عربوں میں یہ چیز، بہت ساری برائیاں تھیں عربوں میں، یہ گندگی نہیں تھی. مولانا آزاد نے لکھا کہ یہ فارسیوں میں تھی، اور مروان بن حکم غالباً اس کا قول ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میرے خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کوئی مرد اپنی جسمانی ضرورت کے لیے مرد سے تعلق قائم کرے گا. ہاں، اگر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قوم لوط کے فعل کا ذکر نہیں کیا ہوتا تو میں اس کو قبول ہی نہیں کرتا کہ ایسا کوئی کر سکتا ہے. جو ایسے معاشرے میں جہاں اس کا تصور ہی نہیں ہے، اس بنیاد پر یہ بات انہوں نے کہی. لیکن آج اگر وہ زندہ ہو جائے تو دیکھیے کہ آج تو مہذب دنیا اس کو قانونی طور سے اجازت دے رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہمارے بہت سارے لوگ ایسی تہذیب سے جو ہے متاثر ہیں. اسی طریقے سے وہ فساد پھیلانے والے گروہ، ہاں، جو سماج میں برائیوں کو پھیلاتے ہیں، ہاں، اور ان سے علیحدگی اختیار کرنا اور ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھولنا. اللہ رب العالمین نے ان کی اصلاح کے لیے یہ کہا کہ ان کو الگ تھلگ کیا جائے، ناراضگی کا اظہار کیا جائے، اور ان کو تلقین کی کہ توبہ کر لیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں. اللہ نے فرمایا آیت نمبر 16، 17، 18 میں دیکھیے، انما التوبۃ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. توبہ تو ان لوگوں پر ہے جو برائی کا ارتکاب جہالت، نادانی میں کر لیتے ہیں. جہالت سے مراد یہاں یہ نہیں کہ علم نہ ہو. آدمی کوئی بھی گناہ کرتا ہے، ہاں، تو گناہ کی حالت جہالت کی حالت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی حدیث آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوگی. آپ نے فرمایا لا یزنی زانی حینا یزنی وہو مؤمن. زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا. ولا یسرق السارق حینا یسرق وہو مؤمن. چوری کرنے والا چور جب چوری کرتا ہے تو حالت چوری میں مومن نہیں ہوتا. زانی زنا کی حالت میں مومن نہیں ہوتا، یعنی گناہ کی یہ حالت کفر کی حالت ہے. اگر ایمان والی حالت ہوتی تو وہ یہ کام کرتا ہی نہیں. تو گناہ کی حالت ایمان والی حالت نہیں ہے. اگرچہ وہ کلی طور سے اسلام سے خارج نہیں ہوا، ایک گناہ کا کبیرہ کرنے والا، لیکن اس کی حالت بوقت گناہ، اس کی حالت کفر کی ہے، ایمان کی نہیں ہے. اگرچہ گناہ کے ارتکاب کے بعد حضرت ابن عباس نے کہا کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل کر اس کے اوپر سایہ کرتا ہے، اور جب اس عمل سے فارغ ہوتا ہے تو وہ واپس تو ضرور آتا ہے لیکن پہلے کی طرح نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ توبہ ان لوگوں پہ ہے جو جہالت سے، بھول چوک سے گناہ تو کر بیٹھے ہیں، لیکن ثم یتوبون من قریب، پھر قریب ہی توبہ کرتے ہیں. قریب سے مطلب کیا ہے؟ ہاں، امام ابو العالیہ رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہوش و حواس میں موت سے پہلے توبہ کر لے یہ قریب ہے. ہاں، فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ کو اللہ قبول کرتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے، خوب جانتا ہے کہ کون سچی توبہ کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. حکمت والا بھی ہے، اس کو اس کے حساب سے دیتا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، آگے اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس توبہ، اللہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، جب موت کا وقت آتا ہے کہتے ہیں انی تبت الآن. یہ آیت میں ہے مضمون کہ اب میں توبہ کر رہا ہوں. اور نہ ہی ان کی توبہ ہے جو مرتے ہیں کفر کی حالت میں. تو توبہ کے لیے جو شرائط ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کا ہوش و حواس ہو. موت کی علامتیں ظاہر ہو گئی تو توبہ قبول نہیں ہوتی. اس وقت تک موت کا توبہ کا دروازہ کھلا ہے. نمبر 2 میں یہ تو سماج اور معاشرے کی اور خاندان کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے تعلیم تھی. اس کے بعد نمبر 2 میں اس میں مضمون جو ہے مکانۃ المرأۃ فی الاسلام. اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ، اور میراث میں اس کا مرد کی طرح پورا کا پورا حق ہے. حصے میں کچھ کمی بیشی ہوگی لیکن جیسے مردوں کا حق ہے ویسے عورتوں کا بھی حق ہے، بلکہ بعض شکلوں میں اس کا حق مرد کے حق پر بڑھ جاتا ہے بعض حالات میں. ہاں، آیت نمبر 7، 11 اور 12 کو دیکھیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان. اور آیت کا آخری اگلا حصہ یہ مردوں کے لیے ہے کہ والدین قرابت داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں مردوں کا حق ہے. کیا ہے؟ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. اور جو والد اور رشتہ دار چھوڑتے ہیں ان میں عورتوں کا بھی حق ہے. آج میں ایسا سنتا ہوں کہ مسلمانوں کے بہت سارے سماج میں یہ تصور ہی نہیں ہے. ہندوانہ اثر ہمارے سماج پہ یہ بھی ہے کہ شادی کے وقت آپ نے دے دلا دیا، جو اسلام میں نہیں ہے، دیے نہیں دیے کوئی بات نہیں، لیکن جو وراثت کا حق متعین ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ دینا نہیں ہے شادی کر دینے کے بعد. بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اور اللہ کے متعین کیے ہوئے حق کو نہ دینا یہ عذاب کو دعوت دینا ہے.
اپنے آپ کو ہلاکت کے راستے میں ڈالنا ہے۔ اور جو لوگ اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، پھر ان کے بیٹے بیٹیوں میں کوئی نہ کوئی اپنے بھائیوں بہنوں سے ظلم کرتا ہے۔ یہ سلسلہ آپ کو نظر آئے گا خاندانوں میں، آپ دیکھ لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کہا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہارے لیے جو تمہارے بیویاں چھوڑتی ہیں، اگر بیٹے نہیں ہیں ان کی اولاد، تو تم کو شوہروں کو بیوی کے ترکے میں آدھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو چوتھائی ملے گا۔ اس سے ہٹ کر عورتوں کے لیے آگے اسی آیت میں کہا گیا کہ عورتیں اگر تمہاری اولاد نہیں ہے اور تم مر گئے تو شوہر کے اس میں چوتھائی حصہ ملے گا، ربع، اور اگر بیٹے اولاد نہیں ہیں تو آٹھواں حصہ ملے گا۔ یعنی دونوں طرف سے بیوی کو شوہر اور شوہر کو بیوی کے ترکے میں حصہ ملے گا۔ اور پوری آیت آپ پڑھ لیجیے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین سے لے کے میراث کی کئی آیتیں ہیں، وراثت کے مختلف رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی اولاد کے سلسلے میں وصیت کر رہا ہے، اور اس میں یہ بتا رہا ہے کہ مرد کے لیے عورت کے دگنا ہوگا، مثل حظ الانثیین، دو عورتوں کے برابر ایک مرد کا ہوگا۔ 1 روپیہ اگر ایک عورت کا حق بنتا ہے تو 2 روپیہ مرد کا بنے گا۔ یہ بیٹے بیٹیوں کے سلسلے میں، اور جہاں بھی مرد اور عورت کو ایک ساتھ حصے دار متعین کیا ہے شریعت نے، تو اس میں وراثت کے حقوق کو بہت تفصیل سے اس میں بیان کیا گیا ان آیتوں میں۔ اس سے آگے پیچھے اللہ نے بتایا کہ جیسے مردوں کا حصہ ہے ویسے عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ آپ یہ بھی دھیان دیجئے کہ پرانے زمانوں میں یہ حصے عورتوں کو نہیں دیے جاتے تھے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو آدھا دیا جا رہا ہے، اور کچھ مذاہب نے قانون بنا دیا، ملکوں نے قانون بنا دیا کہ مرد اور عورت دونوں کا برابر ہوگا۔ یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ مرد اور فطرت اسے قبول نہیں کرتے۔ ہاں، وَعُلُوُّ مَكَانَةِ الْمَرْأَةِ، کہہ رہے ہیں کہ اس میں عورت کے مقام اور اس کی تکریم اور اس کے ساتھ رحمت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، ہاں، کہ اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ عورتوں کو ناراضگی سے، بادل ناخواستہ، ناپسندیدگی کے ساتھ وراثت کا حقدار بناؤ۔ نہیں دے رہے ہو ایک، اور دے رہے ہو تو بے دلی سے دے رہے ہو، ناپسندیدگی سے، زور زبردستی والا معاملہ۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور ان کو ایسے نہ چھوڑو کہ تم بعض وہ چیزیں جو تم کو دے چکے ہو، ان کو تحفہ دے چکے ہو، ہدیہ دے چکے ہو، مہر دے چکے ہو، تو جو دے چکے ہو اس میں سے کچھ حصہ ہڑپ لو۔ ہاں، الا یہ کہ کوئی کھلی ہوئی فحاشی اور بدکاری کا وہ ارتکاب کریں۔ ہاں، وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ معروف کے ساتھ معاشرت کرو۔ فإن کرہتموہن، اب حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اگر وہ تمہارے ساتھ رہ رہی ہیں، معاشرت اچھی کرو، اچھے طریقے سے ان سے زندگی گزارو، ان کے حقوق کا لحاظ کرو، شفقت و رحمت کا برتاؤ کرو۔ معاشرت بالمعروف میں یہ آ گیا، اور آگے کہا کہ اب ایسا کرنے میں کچھ مرد یہ بولتا ہے کہ نہیں میری بیوی میں یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، اور یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، تو اللہ نے کہا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ تمہارے لیے اس میں بہت سارا خیر بنا کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن مرد اپنے مومنہ بیوی مومنہ سے نفرت نہ کرے، اگر اس کے اندر کوئی ایسی عادت ہے، کوئی ایسی خامی ہے جو اسے ناپسند آ رہی ہے، تو اس خوبی کو دیکھے جو پسند، اس کے اندر کوئی خوبی بھی ہے جو اس کو بھلی معلوم ہوتی ہے، تو اپنی اس پر خوبی پر نظر رکھے۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے اس مختصر سی حدیث کی بڑی پیاری تشریح کی۔ اس میں کہا کہ اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر عورت اور مرد میں عیب نقص ملے گا، یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ دنیا کا کوئی مرد کوئی عورت مکمل نہیں ہے، ہر ایک میں عیب ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہر ایک میں جب عیب بھی ہے خوبی بھی ہے، تو ہمیں اس سے نبھاؤ کرنے کے لیے معاملہ گھر میں اچھا ہو، ہمارا گھر جنت نظیر بنے، ایک دوسرے سے محبت قائم رہے، اس کے لیے خوبی پر نظر رکھنا چاہیے، غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ لیکن بہت سارے لوگ خامیوں پر نظر رکھتے اور اچھائیوں کو نظر انداز کرتے۔ جب آپ کسی کی خامی کو بار بار دیکھتے رہیں گے، اسی پر فوکس کرتے رہیں گے، تو آپ کے دل میں اس سے تعلق سے نفرت پیدا ہونا یقینی بات ہے۔ میاں بیوی کو، بلکہ دوسرے رشتوں میں بھی، بھائی بہن ہوں اور دوسرے رشتے ہیں، یہ اصول بنا شریعت کا بتایا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ اصول سامنے رکھیں گے تو ہماری محبت قائم رہے گی، محبت بڑھتی رہے گی، کہ ہم خوبیوں پر نظر رکھیں
اس کا یہ مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ خامیاں جو ہیں اگر عملی ہے یا کچھ شریعت کے مطابق عمل کرنے کے سلسلے میں ہے تو اس کی اصلاح نہ کی جائے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن جو فطری طور پہ کسی کے اندر خامی ہے، اب رنگ کسی کا اگر ویسا نہیں ہے جیسا آپ کو پسند ہے، یا خوبصورتی میں کچھ کمی ہے، اس قسم کی باتیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مرد اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو نہیں بناتا ہے، خواتین نے اپنے آپ کو خود پیدا نہیں کیا ہے، وہ جیسی بھی ہیں اللہ کی مخلوق ہیں، ہاں، تو یہ بھی سامنے رکھے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اس کے بھی جذبات ہیں، وہ بھی کچھ چیزیں پسند کرتی ہیں۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مجھے اس ضمن میں یاد آ گئی، شاید تعلق نہ ہو لیکن قریب قریب ہے، انہوں نے کہا کہ میرے لیے جو بیوی انہوں نے ڈھونڈی تو کہا کہ جو ایسی بدصورت عورت ہو جس سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، مجھے ایسی عورت بتاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ کہا اس لیے کہ سارے لوگ تو خوبصورت ہی ڈھونڈتے ہیں، بدصورت بھی تو انسان ہی ہے، اللہ کی مخلوق ہی ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، تو میں اس کو پسند کروں گا جسے کوئی نہیں پسند کرتا۔ تو اس طرح سے بھی سوچنے کا ایک انداز ہوتا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو ہوائی باتیں ہیں، افسانوی باتیں، ٹھیک ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن جس سے شادی ہو گئی ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کے ساتھ جوڑا بنایا ہے، تو اب اس کے اندر کوئی خامی ہے تو یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہیں۔ اگر ان کے اندر کوئی خامی اور عیب نظر بھی آئے تو پھر ان کو جو ہے ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، ان کو خوبیوں پر نظر رکھی جائے اور خامیوں کو نظر انداز کیا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم کسی بیوی کی جگہ دوسرے کو بدلنا چاہتے ہو، ایک کو ہٹا کر دوسرے کو لانا چاہتے ہو، اور ان میں سے کسی کو ڈھیر سارا مال دے رکھا ہے تحفے میں، مہر میں، تو پھر اس میں سے کچھ بھی نہ لو، اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ یہ تمہارے اندر اخلاقیات ہونی چاہیے، تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے۔ جب تعلق بگڑتا ہے، طلاق ہوتا ہے، تو پھر جو تحفہ تحائف دیا تھا اسے بھی لوگ تحفہ دے کے، ہدیہ دے کے واپس لینا، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے ہی ہے جیسے کتا کہہ کر کے اس کو چاٹے، اور ایک مومن کے لیے ایسی گندی مثال نہیں ہو سکتی، حدیث میں ہی ہے، صحیح حدیث میں، ہاں۔ اور یہاں اللہ نے منع کیا کہ اگر ایسا ہو بھی تو پھر وہ واپس نہ لو، کیا تم ایسا کرنا چاہو گے تو یہ بڑا گناہ اور بہتان ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراضگی، نافرمانی، مخالفت، اور اعراضاً یا اعراض کا اندیشہ رکھتی ہے کہ میرا شوہر میری طرف توجہ نہیں دیتا، اعراض کرتا ہے، حقوق کی ادائیگی میں سنجیدہ نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے خاندانوں میں، گھروں میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، تو ان کے سلسلے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تعلقات کشیدہ ہیں، ایک دوسرے کی طرف توجہ نہیں ہے، تو دونوں میں صلح کرائی جائے، تو ان میں کوئی حرج نہیں کہ دونوں صلح کر لیں۔ کوئی حرج نہیں کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رکا، بلکہ یہ کرنا چاہیے۔ اور اسی میں دوسری آیت میں بھی ہے کہ ایک آدمی ادھر کا، ایک آدمی ادھر کا، ہاں، اگر کوئی عورتوں سے نافرمانی ہو تو شوہر کو کہا گیا کہ اس کو سمجھاؤ، فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کرو، اور اگر اس سے بھی کام نہ بنے وَاضْرِبُوهُنَّ، تو ان کو مارو۔ اب اس کے بعد بھی آگے نہ ہو تو اگلی آیت میں کہا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر دونوں میں اس کے باوجود ناچاکی کا اندیشہ ہو تو شوہر کے گھر سے ایک حکم، پنچ جس کو پنچ کہتے ہیں، ثالث کہتے ہیں، قاضی بن جائے، ایک حکم، اور عورت کے گھر سے ایک حکم، اور دونوں موافقت کی شکل، اگر ان کے درمیان، ان کے اندر اخلاص ہے، إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، ناراضگی کو دور کر دے گا، موافقت کی اور اتحاد کی شکل بنا دے گا۔ یہاں کہا کہ دونوں صلح کر لیں میں، یہ بہتر ہے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہتر ہے۔ اور آگے نصیحت بھی، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور لوگوں میں حرص و لالچ پیدا کی گئی ہے، حاضر ہر انسان کے دل میں شوہ ہے۔ شوہ کا ترجمہ کوئی بخل کرتا ہے، کوئی حرص کرتا ہے۔ شوہ کے معنی میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کی نہیں ہے آپ وہ لینا چاہتے ہیں حق سے زیادہ، اور جو آپ کو دوسروں کو دینا ہے اس میں آپ کاٹ کسر کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ مجھے آپ کو 100 روپیہ دینا ہے تو میں 90 دے رہا ہوں، مجھے 100 لینا ہے تو 110 لینا چاہتا ہوں، یہ شوہ ہے۔ حرص اور بخیلی دونوں معنی اس میں آتے ہیں، تو ہر انسان میں یہ چیز پائی جاتی ہے،
تو معاملات جب ہوتے ہیں تو انسان اپنے نفس کی اس خواہش، حرص اور بخل سے کام لے کر وہ دوسروں کا حق مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوگا وہ اللہ تبارک و عدل و انصاف سے اور صلح سے کام لے گا۔ اور اللہ کا کہ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان سے کام لوگے، حرص اور شوق کا دخل نہ کرتے ہوئے احسان سے کام لوگے، تقوی اختیار کرو گے، چھوٹ دو گے، چلو کوئی بات نہیں میں معاف کرتا ہوں، چلو کوئی بات نہیں میں یہ جھیل جاتا ہوں، اگر احسان سے کام لوگے، تقوی اختیار کرو گے اللہ کا ڈر دل میں رکھ کر، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو اس کا خبیر ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اگر کئی بیویاں ہیں تو ایسا تم طاقت نہیں رکھتے کہ عورتوں کے درمیان پورا انصاف کر سکو، لیکن یہ فطری چیز بھی ہوتی ہے کہ ایک کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے، لیکن پورے طریقے سے کسی کی طرف مائل مت ہو جاؤ کہ ایک کو آپ اپنے پاس رکھ رہے ہو اور دوسرے کو معلق چھوڑ دے رہے ہو، کہ ایک کو دوسرے کو معلق کی طرح چھوڑ دو، ایسا کرو گے تو بہت بڑا ظلم ہوگا اور تم اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگے۔ شروع کی آیتوں میں یتیموں کا مال دیتے ہوئے یتیم لڑکیوں کا بھی ذکر کیا، جیسے عورتیں کمزور ہوتی ہیں، اگر یتیم ہے تو یتیم بھی کمزور، اور یتیم لڑکیاں ہیں تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک آدمی یتیم بچی کی پرورش کر رہا ہے، پیسے والا اس کے ماں باپ تھے، اس کی پراپرٹی ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے، یا تو پراپرٹی کی وجہ سے یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے جو پال رہا ہے وہی شادی کر لیا، اور شادی کر کے اس کا مال رکھنا چاہتا ہے اور پھر اس کے حقوق کی ادائیگی میں سنجیدہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں کہا کہ یتیم اور لڑکیوں کے ساتھ اگر تم کو وہ اندیشہ ہے کہ تم انصاف نہیں کرو گے تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو تم جو جائز اور پسند ہوں عورتیں، طابہ کا دونوں ترجمہ کیا، جو تم کو اچھی لگتی ہیں یا جو جائز ہیں جس سے رشتہ کرنا حلال ہے ان سے نکاح کرو، 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں، اور اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو۔ غور کیجئے، آگے آیت میں کہا کہ تم انصاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے لیکن پوری طریقے سے مائل نہ ہو جاؤ، اس میں گویا اشارہ کیا، منع نہیں کیا گیا۔ ہمارے ہاں خواتین اسی کا حوالہ دیکھ کہتے ہیں دوسری کرو ہی مت۔ مائیں بہنیں اگر یہ سن رہی ہیں یا ان تک بات پہنچ رہی ہے تو وہ یہ بات دھیان رکھے، میں بار بار دہراتا ہوں اپنے مقامات پہ جہاں یہ موضوع چھڑتا ہے، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کی اجازت دی ہے تو اس میں ظلم قطعی نہیں ہے، اس میں حکمت ہے، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک سے زیادہ شادی کرنے والے مرد کی خواتین کے لیے سہولت ہے، ظلم نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی دین کے علاوہ دنیا داری کے لیے کرے، ظلم کرنے کے لیے کرے، ہاں ایک کو لٹکا دے ہوئے دوسرے کا، دین کی بنیاد پر جو نہیں کرتے ان کی بات نہیں ہے، اگر دین کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے تو یہ سراسر خواتین کے حق میں ہے۔ عورتیں سوچیں کہ آپ کی سگی بہن اگر جوان ہے، شادی ہو گئی، اس کا شوہر مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے کہ اس کی شادی ہو جائے؟ اب اس کو اگر کوئی ایسا شوہر مل رہا ہے جس کی پہلے سے ایک بیوی ہے تو آپ کی فطرت اسے قبول کرتی ہے کہ نہیں کہ آپ کی بہن کی شادی اس شوہر سے، اس آدمی سے ہو جائے جس کی ایک بیوی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہر عورت کہے گی کہ ہاں میں چاہوں گی کہ ہو جائے، گویا یہ فطرت ہے، عورت قبول کرتی ہے، لیکن اپنے شوہر کی بات آتی ہے تو خواتین کہتی ہیں ارے نہیں آپ ہی ہیں کیا؟ بیوہ عورتوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، گناہ ہوتے ہیں، بازاروں میں بیچا جاتا ہے، ان کے بچوں کو بے سہارا چھوڑا جاتا ہے، دوسری شادی کو عام کر دیا جائے تو بیواؤں کا مسئلہ حل ہو جائے، مطلقاؤں کا مسئلہ حل ہو جائے، طلاق کی قباحت کم ہو جائے، اور ایسے اگر ایک سے زیادہ شادیوں کی حکمتیں لکھی جائیں، بیان کی جائیں تو ایک موٹی کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ اللہ نے اجازت دی ہے تو اس حکمتیں ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے، لیکن غیر مسلم اسے برا سمجھتا ہے تو ہماری خواتین بھی برا سمجھنے لگی ہیں۔ حیرت کی بات ہے، اپنا ایمان درست کریں۔ ایک اور بھی یہاں ضمناً میں ذکر کروں کہ اللہ کے رسول کی لائے ہوئی تعلیمات میں سے کسی تعلیم کو ناپسند کرنا شریعت کی دلیل قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کے مطابق یہ کفر ہے، کفر ایسا، یعنی کوئی سنت حدیث کی یا قرآن و حدیث کی کسی تعلیم کو اگر کوئی برا جانے، کراہت کرے تو یہ کافر ہو جائے گا۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، سورہ محمد کی آیت ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ نے جو حکم اتارا، شریعت اتاری، اس کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ یہ عورتوں سے متعلق اور بھی کچھ باتیں ہیں۔ ایک آیت الرجال قوامون علی النساء، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ میں چاہوں گا کہ اسے ہم کل کے درس میں بیان کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین و شریعت کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔